پروگرام بریکنگ بیریئرز میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ دن پہلے کچھ جرنلسٹوں کی بلوچستان میں ایک ورکشاپ کے دوران آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں پر DGISI جنرل ندیم انجم بھی موجود تھے۔ اب اس کی خبریں باہر آ رہی ہیں۔ ویسے تو اس وقت بھی ہم نے آپ کو کچھ خبریں بتائی تھیں جس میں کچھ ایسے جرنلسٹ تھے جو کہ لکھ رہے تھے سوشل میڈیا پر اس میٹنگ کے حوالے سے کہ وہاں پر ملٹری ٹرائل پر بھی بات ہوئی ہے، عمران خان کے ٹاپک پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، جو کرنٹ ایشوز ہیں اکانومی پر یہ والی باتیں ہوئی ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن اب یہ باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں، کچھ جرنلسٹ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ جرنلسٹ بھی ظاہر ہے کہ جو وہاں پر موجود تھے، لیکن جو اگر موجود نہیں بھی تھے، جیسا کہ اسد طور نے بھی اس کے اوپر بات کی، تو کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس پہ ہمیں لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پر آرمی چیف سے جرنلسٹوں کی کیا سوال جواب ہوئے اور کیا سٹینس ان کا نظر آئے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائے دیں کہ ملٹری ٹرائل پر، کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں، اس کے اوپر ایک دو ٹوک جواب آیا ہے، اور وہ دو ٹوک واضح جواب یہ ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی دیکھیں نا، ہم جو ڈیبیٹ کریں یا بات کریں، یا کسی نے سوال کیا کسی صحافی نے کہ یہ جو بات چل رہی ہے اور جو ایک کیس بھی چل رہا ہے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے، تو عمران خان کا کیا ملٹری ٹرائل ہوگا، تو اس پر کافی برہمی بھی نظر آئی، غصہ اور ناراضگی بھی نظر آئی کہ جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، قانون کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، آپ ہوں، میں ہوں، کوئی اور ہو، تو قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ تو اگر قانون سب کے لیے ہے تو اس کا اطلاق بھی سب پہ ہوگا، تو عمران خان کا ملٹری ٹرائل کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ DGISI جنرل ندیم انجم کی طرف سے جو کچھ بات کی گئی، اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی ہے، یہ عمران خان اور ان کے وہ سپورٹرز جو کہ فوج کے اندر ان کے ساتھ موجود تھے، ان کی طرف سے ہوئی ہے۔ تمام ایویڈنسز موجود ہیں، تمام شواہد موجود ہیں۔ ہوا کہ جب بات چیت ہو رہی تھی تو جب عمران خان کا نام آتا تھا، تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کا نام بین ہے میڈیا پر، یعنی کہ ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر تو سبھی لیتے ہیں، لیکن نام لیے بغیر بات چیت کی گئی، اس طرف سے نام نہیں لیا گیا۔ اور پھر اس میں یہ کہ جنرل ندیم انجم نے جو 9 مئی کے واقعات ہیں، اس میں کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جو ملوث ہے اس سب کے خلاف کارروائی ہوگی، ان سب کے خلاف ٹرائل چلیں گے، اور یہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ اور جو منصوبہ بندی کی گئی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہا گیا، ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اس کی ایویڈنسز موجود ہیں۔ اچھا، پھر یہ جب سوال کیا گیا کہ عمران خان جو بار بار ملنے کا کہہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا سٹینس ہے، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ کہا گیا ہے کہ ملاقات نہیں، ایسا تو کوئی چانس نہیں، ملاقات نہیں ہوگی آرمی چیف کے ساتھ عمران خان کی۔ وہ یہ بات نہیں مان رہے کہ بھئی اگر وہ ریکویسٹ کریں، یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیشنز کو یہ کہا ہے کہ جو وہ اپنے مسائل ہیں پولیٹیشنز، وہ خود حل کریں۔ اس سلسلے میں کہا ہے تو جو پرائم منسٹر ہیں ان کو ملاقات کرنی چاہیے، یا خان کو پرائم منسٹر سے کہنا چاہیے، پولیٹیشنز کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کچھ اس طرح کی سچویشن۔ پھر اس کے اوپر یہ بھی ہوا کہ جو اس سے پہلے کی لیڈرشپ تھی، میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہی، ملٹری لیڈرشپ، اس کے اوپر بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، اور ملٹری لیڈرشپ جو پہلے تھی آپ جانتے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ تو اس طرح کی بات کی گئی کہ اس وقت عمران خان کا جو ساتھ ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی تھی، اور اس کو صحیح سمجھا جا رہا تھا، ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا تھا، ان کا ساتھ بھی دیا جا رہا تھا، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی۔ لیکن اب اس وقت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ قطعی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے، کسی کی مدد کی جائے، بلکہ کسی کی بھی مدد نہ کی جائے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی مدد کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، جبکہ عمران خان کی اس سے پہلے مدد ہوتی رہی۔ اب دیکھتے رہیں کہ جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کہا کرتے تھے سیم پیج ہے۔ شیخ رشید صاحب کا تو ویسے شیخ رشید صاحب ہیں کہاں؟ میں نے ابھی نام لیا تو مجھے یاد آیا شیخ صاحب کہاں پر گم ہیں، اتنے دن سے نظر ہی نہیں آ رہے، وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ جا کر جیل میں ہیں؟ وہ گرفتار ہوئے تھے، وہ جیل میں ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان کی جیل میں تو وہ نہیں ہے۔ اچھا چلیں، پھر وہ بات کریں گے، ڈھونڈوں گی میں کہ کہاں پر ہیں اور پھر آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن اس میں شیخ صاحب کا جو آیا کہ وہ بار بار یہ کہتے تھے، جب جنرل باجوہ کا دور تھا تو وہ کہتے تھے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، ستی خیرہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، خان صاحب اور جنرل صاحب آرمی چیف سیم پیج پر ہیں، بڑا خوش رہتے تھے، اور جب وہ سیم پیج کہیں تلپٹ ہونے لگتا تھا تو وہ پریشان، وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں عمران کو سمجھایا ہے، میں نے کہا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ جو ظاہر ہے کہ پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے، اب تو ہم سے زیادہ بہتر تو
ان کو پتہ ہوگا کہ اس وقت کیا ہوا ہے اور کیسے. اور جب یہ کہا گیا کہ نہیں عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی تو پھر یہ بھی بات ہوئی کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ تو آپ ہی لوگوں سے ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک سخت غصے والا سٹینس آیا اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت پاپولر ہیں, لوگوں میں بہت مقبول ہیں, تو ان کو کسی نے یہ بتا دیا ہے, ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے اور وہ اس غلط فہمی میں مارے جا رہے ہیں اور اس کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اس سٹینس کی وجہ سے کہ جو وہ اپنے آپ کو اتنا پاپولر سمجھتے ہیں تو ان کو جو بھی وہ چاہیں کرنے دیا جائے. ان کی اس غلط فہمی کو دور ہونا چاہیے. نہیں کہہ دیا کہ انہوں نے بالکل, انہوں نے کہا کوئی ہے ہی نہیں, حیثیت ہی نہیں ہے کوئی. اس سوال جواب کے دوران عدلیہ پر بھی گفتگو ہوئی, جوڈیشری کے جو اس وقت ہمارے پاس معاملات ہیں کہ جناب یہ جو ایک لڑائی چل رہی ہے اور کانفلکٹ ہے, کنفرنٹیشن ہے, جو کیس بھی اس وقت چل رہا ہے آپ جانتے ہیں, چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور دوسری طرف مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. تو آرمی چیف سے جب یہ بات چیت ہوئی تو ان کی طرف سے کوئی ایسا سٹینس نظر آیا کہ یہ جو چل رہا ہے یہ ظاہر ہے کہ لڑائی کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے, کنفرنٹیشن جو ہے, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب آ جائیں گے تو وہ اس مشکل سے نکل جائیں گے. جب وہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر یہ مشکل نہیں رہے گی اور معاملات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی جو چل فائز عیسیٰ کو اس میں مشکل پیش آ رہی ہے یا ان کو اس کے اندر گھسیٹنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, یہ میں تجزیہ اس لیے کر رہی ہوں کہ اس سے پہلے وہ ان کو ایک بینچ کا حصہ بنایا گیا تھا. تو جو کچھ بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو پھر وہ اس مشکل میں سے نکل جائیں گے اور جو سارے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, حل ہو جائیں گے. یہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کی طرف سے ایک سٹینس نظر آیا. اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اکانومی پر جب بات ہوئی تو اکانومی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اگر رات کو 12 بجے بھی اکانومی پر ان کو جگایا جائے یا ان سے بات کی جائے یا رابطہ کیا جائے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ ان اکانومی پر جس حد تک مدد ہو سکے وہ کریں اس ملک کے لیے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ڈیفالٹ کے سوال پر آرمی چیف کا یہ سٹینس تھا کہ بالکل غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, کوئی یہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ٹریلینز کے اثاثے موجود ہیں. اور ٹریلینز کے اثاثے جیسے کہ منرلز اور خزانوں سے بھرا ہوا ہے ہمارا ملک, آپ جانتے ہیں زمین کے اندر کے خزانوں کی بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اس میں کہا گیا کہ جو قومی اثاثے ہیں ہمارے وہ بھی تو ہمارے ہیں نا, یعنی قومی اثاثے, تو دیوالیہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ملک. اور پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھی جنرل عاصم منیر کی طرف سے ایک ایسا ہی سٹینس نظر آیا کہ کوئی خلاف ورزیاں انسانی حقوق کی نہیں ہو رہی ہیں. یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. جس طرح یہ دیوالیہ ہونے کی بات ہو رہی ہے نا ملک کی کہ دیوالیہ ہو جائے, انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایسا نہیں ہوگا, ملک دیوالیہ نہیں ہوگا, غلط پھیلائی جا رہی ہیں باتیں. اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, تو کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہو رہی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ملک کا آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ دیوالیہ نہیں ہوگا تو فائنانس منسٹر یہ کہتے ہیں اور ہم ان کی بات مانتے نہیں ہیں, حالانکہ ان کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے نا فائنانس منسٹر کو, وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. لیکن آرمی چیف بھی یہ جانتے ہیں کہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جیسے کہ کہا گیا کہ ٹریلینز کے اثاثے بھی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس ایک آخری ٹاپک کی طرف. اور بھی باتیں ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ پھر دوبارہ سے جب اور بھی ہمارے پاس کچھ اس میں باہر نکلے گا اور کچھ تفصیلی اس کے اوپر گفتگو ہوتی نظر آئے گی تو دوبارہ بھی کر لیں گے. لیکن سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بڑا ہی سخت سٹینس نظر آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جنرل عاصم منیر آرمی چیف کی طرف سے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ تو شیطانی چرخہ ہے اور یہ ایک فتنہ ہے, اور جو میڈیا ہے اس کو تو پھر بھی مینیج کر لیا جاتا ہے, لیکن جو سوشل میڈیا ہے وہ جھوٹ پھیلاتا ہے. اب دیکھیں یہ بات غلط نہیں ہے اس طریقے سے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیسا کیسا جھوٹ چل رہا ہوتا ہے, لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا درد سر صرف ہمارے حکمرانوں کا نہیں ہے, یہ پوری دنیا کے حکمرانوں کا درد سر بن چکا ہے. اب وہ لیڈرشپ, بے شک پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا ملٹری لیڈرشپ یا کوئی بھی لیڈرشپ, ان کے لیے سوشل میڈیا ایک درد سر ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر ورلڈ اکنامک فورم میں بھی بات کی جاتی ہے فیک نیوز کی. میں بات کر رہی ہوں سب فیک. اگر تو اس کا دائرہ کار صرف اس حد تک رکھا جائے کہ یہ اس لیے مسئلہ ہے, فتنہ ہے یا انتشار ہے یا کچھ بھی ہے کہ یہ جو غلط خبریں جھوٹ پھیلایا جاتا ہے, تو اس سے تو ہم اتفاق کر سکتے ہیں, 100% اتفاق ہے. لیکن ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو وہ جب ٹرینڈ میں آتی ہے, دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, ٹیلی ویژن ختم ہو گیا ہے.
ابھی تو پھر بھی ٹیلی ویژن دیکھا جاتا ہے نا، تو اس کو مینیج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ دن کے بعد تو مینیج کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ اس پہ جو چل رہا ہے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. مینیج کریں یا نہ کریں کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ ہوگا اس سے بھی زیادہ آگے، سوشل میڈیا ختم نہیں ہوگا. اچھا، پھر یہ بھی بات کی گئی کہ کوئی قانون لایا جائے گا، یا جب قانون آئے گا اور اس کو جو ریگولیشن کی بات کی جاتی ہے ریگولیٹ کیا جائے گا تو مسائل جو ہے تھوڑے کم ہوں گے. ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا کہ جو فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، ان کا بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ ایسی سٹیٹمنٹس کئی مرتبہ آئیں گی جس میں کہا گیا کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جھوٹ پھیلایا جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یا اس طرح کی بات کی گئی. بڑا مشکل ہے یہ اس سے کنٹرول کرنا اور وہ کرنا. پوری دنیا میں بہت مشکل ہے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب سب سے پہلے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے لیڈر کی سٹیٹمنٹ پہلے ٹویٹر پہ آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ باقی جگہوں پر پہنچتی ہے. ٹویٹر اور فیس بک پہ وہ پہلے اعلان کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کو بند نہیں کیا جا سکتا. جتنا مرضی یہ بڑا فتنہ بن جائے، میرا تو خیال ہے ریگولیٹ کرنا بھی مشکل ہے. یہ بھی اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن بہرحال یہ بات ہوئی ہے تو ہم نے آپ کو بتا دی ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تمام جو رولرز ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ جہاں ہم نے سوشل میڈیا پر چلنے والی جھوٹی خبروں کی بات کی، وہیں پر سوشل میڈیا ایک سورس ہے سچی خبریں پھیلانے کا. دیکھیں نا، ایسے ایسے کیسز ایسے علاقوں کے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں عام ٹی وی پہ وہ چل ہی نہیں سکتا. اور وہاں سے پھر بات ہوتے ہوتے وہاں تک پہنچتی ہے کہ جہاں پر وہ مسائل حل کرنے کی بات ہو جاتی ہے، کورٹس تک معاملات پہنچتے ہیں. جو ویڈیوز اور خبریں ہیں وہ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ شیئر کرائی جا رہی ہوتی ہیں. دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے غریبوں کے ساتھ. تو جو غریبوں کے مسائل ہیں ان کو بھی پیش کرنے میں سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے. ہمارا تو یہی سٹینڈ ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں. لیکن وہ جو فیک نیوز کی حد تک بات ہے وہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے. تو جناب ابھی تک تو یہی ہے سلسلہ. میں نے آپ تک یہ خبریں پہنچا دیں جو کچھ ہوا، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بس عید کے بعد جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ کیا ہونے والا ہے. جو یہ بات کہی جا رہی ہے اور اب جو سٹینس ہمارے سامنے آ رہا ہے تو وہ تو بہت ہی اسٹرانگ اور سخت سٹینس ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی جو بات کی جا رہی ہے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے، تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ خبر تو سچی ہے کہ عید پر یا عید کے فوری بعد ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اجازت ہے، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے.